اگر کوئی شخص جماعت میں تاخیر سے پہنچا ہو اور اس کی کچھ رکعتیں فوت ہو چکی ہوں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد وہ اپنی نماز کو کیسے مکمل کرے گا، آج انشاءاللہ ہم اسے ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ جو شخص امام کے ساتھ اس طرح جماعت میں شامل ہو کہ اس کی کچھ رکعتیں فوت ہو گئی ہیں تو اسے مسبوق کہا جاتا ہے۔ اب یہ مسبوق جو ہے دو ترتیبوں کا اسے لحاظ کرنا ہوگا، ایک موجودہ ترتیب اور دوسری فوت شدہ رکعتوں کی ترتیب کا۔ موجودہ ترتیب جو ہے وہ اتحیات اور تشہد کے لیے اختیار کی جائے گی، اور فوت شدہ ترتیب کا جو اعتبار ہے وہ سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت کے لیے ہوگا۔ چنانچہ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ چوتھی رکعت میں شامل ہوا ہے، تو چوتھی رکعت میں شامل ہونے کے بعد امام کی یہ چوتھی رکعت ہے لیکن اس مسبوق کی یہ پہلی رکعت ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اس مسبوق کی پھر دوسری رکعت ہوگی، جب یہ اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو موجودہ ترتیب کے اعتبار سے دوسری رکعت ہوگی، پھر وہ تیسری اور چوتھی رکعت ادا کرے گا۔ اب پہلی رکعت چونکہ وہ امام کے تابع تھا اور امام نے اتحیات ادا کی ہے تو اس کے اندر بھی وہ اتحیات اور قاعدہ پڑھے گا امام کو فالو کرتے ہوئے۔ اب جب وہ اپنی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا تو ترتیب کے اعتبار سے وہ اس کی دوسری رکعت ہوگی، موجودہ ترتیب کے اعتبار سے۔ چنانچہ وہ اس میں بھی موجودہ ترتیب کے اعتبار کرتے ہوئے، چونکہ یہ سیکنڈ رکعت ہے اور سیکنڈ رکعت کے اندر عموماً قاعدہ اور تشہد کیا جاتا ہے تو وہ قاعدہ اور تشہد کرے گا۔ تھرڈ کے اندر عموماً جو ہے وہ قاعدہ اور تشہد نہیں کیا جاتا تو یہاں پہ وہ اس کو اسکپ کر دے گا، اور فورتھ کے اندر دوبارہ جو ہے وہ قاعدہ اور تشہد ادا کرے گا۔ تو موجودہ ترتیب کا اعتبار کرتے ہوئے قاعدے کے اعتبار سے اور تشہد کے اعتبار سے یہ تفصیل ہے۔ پھر سورہ فاتحہ اور سورت کے لیے فوت شدہ رکعتوں کی ترتیب کو دیکھا جائے گا۔ چنانچہ جب یہ فورتھ رکعت میں آیا تو پہلے یہ امام کے ساتھ اپنی فورتھ رکعت ادا کر رہا ہے اور اس کی پہلی، دوسری اور تیسری رکعت فوت ہو چکی ہے۔ اب جب یہ اپنی نماز پڑھنے کے لیے دوبارہ کھڑا ہوگا تو پہلے اپنی پہلی رکعت کو ادا کرے گا، پھر دوسری کو کرے گا، پھر تیسری کو کرے گا۔ چنانچہ پہلی رکعت کے اندر یہ سورہ فاتحہ پڑھے گا، پھر اس کے بعد دوسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت کرے گا، اور تیسری رکعت کے اندر سورہ فاتحہ اور کی تلاوت جو ہے یہ مستحب ہوتی ہے، اس میں اگر وہ کرنا چاہے تو کرے گا۔ تو یہ مکمل ایک تفصیل ہے کہ اگر کوئی شخص کسی امام کے ساتھ جماعت میں کچھ رکعتیں فوت ہونے کے بعد شامل ہوتا ہے تو وہ تشہد کے لیے موجودہ ترتیب کو دیکھے گا اور سورہ فاتحہ اور سورت کی تلاوت کے لیے فوت شدہ رکعتوں کی ترتیب کو دیکھے گا۔